لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورئيسنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فرقان کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. ان 2 آیتوں کا لفظی ترجمہ اور چند تفصیلی فوائد میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے الذین وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر آہستہ آہستہ توازن اور انتظار کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے ملتے ہیں تو وہ رحمان کے بندے کہتے ہیں سلام. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، اور وہ رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے واسطے سجداً وقیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. یہ ہے ان 2 آیتوں کا
لفظی ترجمہ۔ تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ تواضع اور انکسار کے ساتھ، شرافت اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کی چال ہی ان کے شرفاء ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ دیکھنے والا جب ان کی چال ڈھال کو دیکھتا ہے تو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ شرفاء لوگ ہیں، کیونکہ ان کی چال میں، ان کی رفتار میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو خلاف شریعت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ کیونکہ بعض لوگ اکڑ کے چلتے ہیں، غرور تکبر کے پتلے بن کے چلتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ وہ اکڑ کر چلنے والے، زور زور سے پاؤں زمین پر مار مار کے اونچا ہو کے چلنے والے، کیا تو زمین چھاڑ دے گا یا اونچا ہو کر پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ جائے گا؟ تو ہے کیا؟ تو اپنی حیثیت پر نظر کر، آج بھی کر، کیونکہ تیرا مقام آج بھی ہے۔ تو بندہ ہے، بندگی اور آج بھی تیرا منصب اور تیرا مقام ہے۔ تو یاد رکھیے، غرور اور تکبر یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آج بھی پسند ہے، اور بندے کا مقام بھی یہی ہے کہ وہ آج ہی کرے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، قرآن پڑھ کر دیکھیے، ان میں ایک نصیحت یہ بھی ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا اکڑ کر مت چلنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اکڑنے والے اور سیٹھی مارنے والے، غرور و تکبر کرنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیے، آج بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور انبیاء اولیاء آج بھی کرتے ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسلم شریف میں فرماتے ہیں کہ اجزکار انبیاء اولیاء، آج بھی کرنا یہ انبیاء اور اولیاء کا کام ہے۔ جو آج بھی کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے آج بھی کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے، اور جو اونچا بننے کی اور بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو نیچا کر دیتا ہے۔ شیطان نے بڑائی بننے کی کوشش کی تھی، اس نے تکبر کیا، کہنے لگا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مردود بنا دیا، ملعون بنا دیا، ذلیل و خوار کر دیا۔ تو جو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ اس کو نیچا کر دیتا ہے، اور جو عاجزی کرتا ہے اللہ کے سامنے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے سب سے زیادہ عاجزی کی ہے۔ آپ جہاں سید الصابرین تھے، سید المجاہدین تھے، سید العالمین تھے، سید العالمین تھے، تمام صفتوں اور تمام حقائق کے جامع تھے، وہاں آپ سید المتواضعین بھی تھے۔ آپ نے عاجزی بھی سب سے زیادہ کی ہے۔ چنانچہ میں اس کے متعلق مختصر عرض کروں، آپ کب سے عاجزی کر رہے ہیں؟ جب سے ہیں۔ کب سے عاجزی کر رہے ہیں؟ جب سے ہیں۔ اور کب سے ہیں؟ یہ آپ ہمیشہ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے آپ کی ذات اقدس کو پیدا کیا۔ چنانچہ جب اللہ نے حضور کے نور کو پیدا کیا تو حضور کے نور نے پیدا ہوتے ہی اللہ کو سجدہ کیا، آج بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لذالک خلقتک
وسمیتک محمدً، اے میرے پیارے میں نے تجھے اسی بات سے پیدا کیا ہے کہ تو میری حمد و ثنا کرے، میری تعریف کرے، اور میں نے تیرا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ میں تیری تعریف کروں۔ تو میری تعریف کر کے احمد ہوگا، میں تیری تعریف کروں گا تو محمد ہوگا۔ تو نبی پاک اس وقت سے حاجی کر رہے ہیں جس وقت سے ہیں اللہ کے حضور سر جھکاتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے سب سے زیادہ حاجی کی ہے، تو یاد رکھیے اللہ نے اونچا بھی سب سے زیادہ کیا۔ فرمایا میرے حبیب اگر تو نے میری بارگاہ میں حاجی سب سے زیادہ کی ہے تو میں نے تجھے اونچا بھی سب سے زیادہ کیا، ساری مخلوقات کا سردار بنایا۔ لیکن یہ یاد رکھیے حضور علیہ السلام کی شان قیادت پوری ظاہر ہوگی تو قیادت کے دن ہوگی۔ مختصر طور پر یہ مسئلہ کرتا یاد دو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ حضور نے قیامت کی قید کیوں لگائی کہ میں قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا؟ کیا دنیا میں حضور سردار نہیں ہے؟ یقیناً ہے، جب حضور نبیوں کے سردار ہیں، فرمایا انا سید المرسلین ولا فخر، میں سارے نبیوں کا سردار ہوں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو سب سے افضل افراد ہیں انبیاء، جب ان کے سردار ہیں تو آدم کی دوسری اولاد تو ان سے نیچے ہے، ان کے تو بدرجہ کم سردار ہوئے۔ تو جہاں بھی سردار ہے تو قیامت کے دن کی قید کیوں لگائی؟ اس کا جواب سننے سے پہلے ایک بات ہے سن لو، اس کو ذہن میں رکھو، پھر دونوں کا جواب ہو جائے گا۔ آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے قیامت کے دن کا، فیصلے کے دن کا، جزا کے دن کا۔ تو بتائیے کیا وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، دنیا کے دنوں کا مالک نہیں؟ دنیا کے دنوں کا بھی مالک ہے، راتوں کا بھی مالک ہے، بلکہ وہ ہر ذرے کا مالک ہے، حقیقت میں ہر شے کا مالک ہے۔ تو پھر مالک یوم الدین کیوں کہتے ہو کہ قیامت کے دن کا مالک ہے؟ بس ان دونوں کا جواب سنو۔ اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، نبی کریم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ ان دونوں کا جواب سنو۔ اللہ تعالیٰ دنوں کا، راتوں کا، بلکہ ہر شے کا مالک ہے، مگر اس دنیا میں کروڑوں افراد ایسے موجود ہیں جو اس کو مالک نہیں مانتے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا پورا پورا ظہور ہوگا جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی بات چاہیے؟ اور تختوں پر بیٹھ کے مغرور ہونے والے، متکبر ہونے والے، نمرود اور فرعون بننے والے، خدائی کے دعوے کرنے والے، بولو آج کس کی بات چاہیے؟ تو پھر کوئی بولے گا نہیں۔ اللہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آپ کی بات صحیح اللہ واحد قہار کے واسطے ہے۔ اس دن کوئی مالک نہیں ہوگا، اس دن اقتدار بات صحیح ہوگی تو اللہ کی ہوگی۔ اس دن وہ لوگ بھی اللہ کو مالک مان لیں گے جو دنیا میں نہیں مانتے تھے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا پورا پورا ظہور ہوگا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام دنیا میں بھی ساری آدم کی اولاد کے سردار ہیں، ساری اولاد آدم کے سردار ہیں، آدم کے بھی سردار ہیں، مگر آدم کی اولاد میں لاکھوں افراد، کروڑوں افراد ایسے ہیں جو حضور کو سردار نہیں مانتے۔ بولے ہندو سکھ عیسائی یہودی مانتے نہیں مانتے؟ تو جس طرح قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے مالک ہونے کا پورا پورا ظہور ہوگا، نبی کریم علیہ السلام سے سردار ہونے کا پورا پورا ظہور ہوگا۔ جب اللہ مقام محمود پر بٹھائے گا اَتَعَيَّبَاتَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے میرے حبیب تیرا رب تجھے مقام محمود پر بٹھائے گا۔ حضور جب مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے اور حضور کی شان صلابت ظاہر ہوگی تو دنیا میں جو آپ کو سردار نہیں مانتے تھے وہ بھی قیامت کے دن مانے گے۔ لیکن یہ یاد رکھنا قیامت کے دن کا ماننا کچھ مفید نہیں ہوگا،
فائدہ ان کو ہوگا کہ دنیا میں مانیں گے. اسی واسطے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. اور یہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو اتنا اونچا کیا، ساری مخلوقات کا سردار بنایا، درجے اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے بلند کیا، اور ظاہری طور پر اس کا جلوہ بھی دکھایا. معراج کی رات حضور عرش معلیٰ کے اوپر تشریف لے گئے. فوق العرش میں اس وقت کیفیت کیا تھی؟ ساتوں زمینیں نیچے تھی، ساتوں زمینوں میں رہنے والی مخلوق نیچے، ساتوں آسمان نیچے، ساتوں آسمانوں میں رہنے والی نوری مخلوق نیچے، بیت اللہ نیچے، بیت المقدس نیچے، بیت المعمور نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، یہاں تک کہ جنت نیچے. ارے خدا تعالیٰ کا عرش نیچے تھا اور مصطفیٰ سے قدم اونچے تھے. اللہ نے پھر بتا دیا میرے حبیب میں نے تجھے اتنا بلند کیا ہے کہ آج میں نے اپنی کل کائنات کو تیرے قدموں کے نیچے کر دیا اور تیرے قدموں کو ساری مخلوقات سے سر کا تاج بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. تو یہ کر رہا تھا حضور نے آج بھی سب سے زیادہ کی تو اللہ نے اونچا بھی سب سے زیادہ کیا. تو جو حاجی کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے. یہاں ایک بات اب کرتا ہوں آگے بڑھتا ہوں. دیکھو حاجی کرنے والے قولی طور پر بھی اور فعلی طور پر بھی عملی طور پر بھی حاجی کا اظہار کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے عملی طور پر بھی حاجی کا اظہار کیا. اللہ کے حضور سجدے کیے، ہر وقت حاجی کرتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے سید الانبیاء ہو کر حبیب کبریا ہو کر گدھے پر سواری فرما لیتے، اپنے کپڑوں کو خود پیبند لگا لیتے تھے، اپنی جوتی خود گانٹھ لیا کرتے تھے، اپنے گھر میں جھاڑو خود دے لیا کرتے تھے، بازار سے سودا طلب خود خرید کر لے آتے تھے، چٹائی پر بیٹھ جاتے. اتنی بڑی سرکار ہو کر آپ نے کیسی کیسی حاجی کے مظاہرے کیے. یہ ہے عملی طور پر، فعلی طور پر حاجی کا اظہار اور قولی طور پر بھی حاجی کا اظہار فرمایا. سید الانبیاء ہو کر حبیب کبریا ہو کر باعث ایجاد دو عالم ہو کر حاجی کرتے ہوئے فرمایا انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر. یہ حضور نے حاجی کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نہیں کہتا. تفسیر خاطر اٹھا کر دیکھو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کے صحابی ہیں جنہوں نے قرآن اور قرآن کی تفسیر براہ راست نبی پاک سے سیکھی. اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور نے ان کو سینے سے لگا کر دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ ان کو کتاب اور حکمت سکھا دے. وہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سے یہ جو فرمایا نا کہ میرے محبوب تم کہہ دو، کل میرے محبوب کہہ دیجیے انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو عاجزی اور تواضع سکھانے کے واسطے اپنے نبی سے کہلوایا ہے. کیونکہ حضور معلم اخلاق بن کر آئے، نمونہ بن کر آئے. تو فرمایا میرے حبیب تو یہ کہ تاکہ تیری امت اس سے عاجزی کرنے کا سبق حاصل کرے، امت کو عاجزی کرنے کا سبق سکھا دے. اور یہ کلمات تو خود کا تاکہ ان کلمات سے تیری امت بھی عاجزی کرنے کا سبق سیکھے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے حضور نے امت کو عاجزی کرنا سکھانا تھا، اس واسطے یہ کلمات کہے. تو گویا حضور نے
یہ کلمات تواضع فرمائے تاکہ امت تواضع اور عاجزی کرنے کا سبق حاصل کرے. تو یہاں میں ایک بات کرتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر کوئی بزرگ عاجزی کرتے ہوئے تواضع کرتے ہوئے کوئی کلمے کہے تو ان کلموں کو سند بنا کے ہمیں یہ جائز نہیں ہو جائے گا کہ ہم بھی وہ کلمے کہنا شروع کر دیں. اگر ان کلموں کو سند بنا کے ہم اسی طرح کہنا شروع کر دیں گے تو یہ ہمارے لیے گستاخی اور بے ادبی ہو. چنانچہ دیکھیے عموماً بزرگان دین تواضع کے کلمے کرتے ہیں. کوئی پیر صاحب کوئی بزرگ جو بڑے فاضل بڑے عالم بڑے محقق بڑے محدث بڑے مفسر بڑے متقی پرہیزگار ہو اور وہ اپنے مریدوں اور شاگردوں کے سامنے یہ کہے کہ یہ بندہ تو معصوم ہے خاص ہے یہ کیا ہے تو پتھرے لکھے رہیں گے نا طلباء اور مرید وہ اپنے پیر اور اپنے شہر کی اس آداب پر تڑپ اٹھیں گے. ان کے دلوں میں عقیدت اور بڑھ جائے گی. ان پر نسبت جاری ہو جائے گی کہ سبحان اللہ اتنے بڑے عالم فاضل محقق محدث ہو کر اور شیخ کامل ہو کر ایسا فرما رہے ہیں سبحان اللہ. تو وہ تڑپ اٹھیں گے اس آداب قربان ہو جائیں گے. اور ان میں اگر کوئی جاہل ہوگا نادان ہوگا تو وہ کہتا پھر اگر میرا پیر تو روسیا ہے میرا پیر تو بندہ معصوم ہے میرا پیر جو ہے وہ تو مٹی جیسا ہے. تو میں کہوں گا تو کیسی بات کر رہا ہے بزرگوں کے معاملے میں ایسی بات کر رہا ہے تو یہ تو بے ادبی کے کریں گے. میرے بے ادبی کون سی ہو گئی حضرت صاحب تو خود اپنے آپ کو روسیا کہہ رہے تو میں نے کہہ دیا تو کون سی بے ادبی ہو گئی. تو ہر پڑھا لکھا کہے گا کہ ان کا یہ کلمات کہنا ان کے لیے کمال کی بات اور تیرا اس طرح ان کو کہنا پرلے درجے کی گستاخی اور بے ادبی. تو میرے دوستوں اہل علم تو اس بات پر تڑپ اٹھتے ہیں کہ سید الانبیاء ہو کر حضور نے ایسے آدمی کے کلمات فرمائے لیکن جاہل لوگ ان کلمات کو دلیل بنا کر یہ کہتے تھے ہمارے جیسے تھے ہمارے جیسے تھے ہمارے جیسے تھے. استغفر اللہ. یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سے فرمایا میرے محبوب تم کہہ دے. سارا قرآن پڑھ کے دیکھو اور مجھے بتاؤ کہیں اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا کہ تم میرے نبی کو اپنے جیسا کہو. نبی کریم سے کہا معبود آپ جو آپ کے لیے یہ کمال کی بات ہے لیکن اگر ہم کہتے رہے ہمارے جیسے تھے ہمارے لیے گستاخی کی بات ہے. ہمیں یہ حکم نہیں دیا ہمیں کیا حکم دیا دیکھنا کہیں تمہاری آواز بھی میرے نبی کی آواز سے ہوگی نہ ہوتا. ہمیں تو یہ حکم دیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. دیکھنا کسی معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. ہمیں تو یہ حکم دیا وتعذروہ وتوقروہ. ان رسول کی تعظیم اور توقیر ہمارا حق ہے ہم ان کی تعظیم کریں تقریر کریں اور ان کا مقام اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ تواضع کریں. انہوں نے تواضع کی ہمارا کام یہ ہے ہم ان کی تعظیم اور توقیر کریں. چنانچہ ایک دو باتیں اور اب کرتا ہوں آگے بڑھ. حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام آپ کی کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا. آدم علیہ السلام ظلم کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حاجی کرتے ہوئے کہتے ہیں رب انی ظلمت نفسی. اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا. وہ بھی ظلم کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرتے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں حاجی کرتے ہوئے کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین. اب اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. بتائیے یونس علیہ السلام اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام ظلم کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں.
अगर इन आयतों को सामने रखते हम ये कहना शुरू कर दें कि यूनुस अलैहिस्सलाम या आदम और मूसा अलैहिस्सलाम जुल्म करते हुए तो बोले हमारा ईमान रहेगा। अगर कोई शख्स कहे कि यूनुस अलैहिस्सलाम जालिम थे और हम उसको कहें कि मियां इस बेअदबी से बाद आ, गुस्ताखी से बाद आ, वो अल्लाह के नबी थे और नबी मासूम होता है, तो वो कोई गुस्ताखी कौन सी? और कुरान पर जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम खुद नहीं कह रहे इन्हीं कुंत मिनज़ ज़ालिमीन, जैसे खुद कह रहे हैं तो मैंने कहा तो कौन सी गुस्ताखी हो गई? तो मेरे दोस्तों, यूनुस अलैहिस्सलाम का यूं कहना उनके लिए कमाल की बात है, क्योंकि वो अल्लाह की बारगाह में आजी करते हैं, लेकिन उनकी इस बात को दलील बना के अगर हम उनको जालिम कहेंगे तो हमारे लिए गुस्ताखी और बेअदबी होगी। इसी तरह सरकार दो आलम का ये फरमाना कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ, ये आजी है, सरकार के लिए ये कमाल की बात है, लेकिन इसको दलील बना के अगर हम ये कहते फिरेंगे हमारे जैसे है तो हमारे लिए गुस्ताखी और बेअदबी की बात। चुनाते यहाँ पे आजी करते हुए फरमाया और दूसरे मकान पर हकीकत को आश्कार किया। फिर बुखारी शरीफ बताकर देखिए, उलमा से आपने बारहा सुना होगा हुजूर बकरी रोजे रखते। बकरी रोजे क्या है? एक है ना रमजान में रोजे रखे जाते हैं फर्जी, और एक है आगे पीछे कभी नकली रोजा रख लेना। हुजूर बकरी रोजे रखते थे, क्या मतलब कि आज रोजा रखा, शाम को खाना पीना कुछ नहीं, दूसरे दिन फिर रख लेना, फिर खाना पीना कुछ नहीं, तीसरे दिन फिर रख लेना, फिर खाना पीना कुछ नहीं, चौथे दिन फिर रख लेना। यानी बगैर खाए पिए बगैर इफ्तार किए रोजे पर रोजा रखते जाना, ये बकरी रोजा है। इसमें तय्यम में सादुल महाद में लिखा है कि हुजूर 21-21 दिन के रोजे रखते हैं। बाद किताबों में मैंने देखा है कि हुजूर 40-40 दिन के रोजे रखते हैं। क्या है तो हमने क्या किया कि हुजूर बकरी रोजे रखते हैं तो हमें भी रखने चाहिए, क्योंकि हुजूर की इत्तिबा हम पर लाजिम है। जब उन्होंने रोजे रखने शुरू किए 3 दिन से निकाल के चौथा दिन हुआ, कमजोर हो गए, पेट अंदर टूट गए और फिर टूट गए, जुबानें सूख गई, चेहरों पर भूख और कमजोरी के आकार खास तौर पर नुमाया हुए। हुजूर ने फरमाया तुम्हें क्या हो गया? हुजूर हम मछली रोजे रखते हैं, क्योंकि आप रखते हैं और आपकी इत्तिबा हम पर लाजिम है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह तो वासिल, तुम मछली रोजे न रखो। बात से अकल का हुजूर आप खुद रखते हैं और हमें मना फरमाते हैं। सरकारों को आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लस्तु मिसलकुम, मैं तुम्हारी मिसल नहीं। ये हुजूर फरमा रहे और क्या फरमा रहे, मैं तुम्हारी मिसल नहीं हूं, बल्कि फरमाया अय्युकुम मिसली, कौन है तुम में मेरी मिसल? ऐलान फरमा रहे हैं मेरी रीस करने वालों, मेरी बराबरी करने वालों, कौन है तुम में मेरी मिसल? तो सहाबा में से कोई नहीं बोला था ये था। सिद्दीक़ अकबर बोलते या रसूल अल्लाह मैं आपकी मिसल, उमर फारूक बोलते मैं आपकी मिसल, उस्मान गनी बोलते, अली शेर खुदा बोलते, अशरा मुबशरा में से कोई बोलता, कोई और सहाबी बोलता, बोलो कोई भी सहाबी बोला, किसी ने भी कहा कि हुजूर मैं आपकी मिसल हूं, तो जब कोई सहाबी नहीं बोला तो उन्होंने तस्लीम किया, एतराफ किया कि बिला शुबा आप बेमिसल और बेमिसाल हैं, हम में कोई आपकी मिसल है। तो जो सहाबा का सीधा था वही हमारा सीधा। हम भी यही कहते हैं कि उस बेमिसल ने अपने हबीब को भी बेमिसल बनाया, कोई हुजूर की मिसल नहीं है। सिद्दीक़ अकबर नहीं बोले, कोई और सहाबी नहीं बोला, ये 14वीं सदी में बोल पड़े, ये कहते हैं हमारे जैसे। असल में बात यह है इन्होंने हुजूर को देखा नहीं, और जिन्होंने बराबरी का दावा नहीं किया उन्होंने हुजूर को देखा था। इन्होंने देखा नहीं, वो देखते थे। वो बराबरी का दावा कैसे करते? अगर वो जो कहते कि हुजूर हम आपकी मिसल है, आपकी भी 2 आंखें हमारी भी 2 आंखें, तो वो जानते थे कि हुजूर जिस तरह आगे देखते हैं उसी तरह पीछे देखते हैं, तो खालिक को भी देख लेते हैं। वो बराबरी का दावा करते थे। अगर वो ये कहते हुजूर आपके भी 2 हाथ हैं हमारे भी 2 हाथ हैं, तो वो तो देखते थे कि ये जब जाते हैं हाथों से चश्मे जला देते, उनके हाथ की एक उंगली उठी आसमान पर, चांद के टुकड़े हो गए। ये इशारा करते हैं उंगली से तो पत्थर पानी के ऊपर तैरते हुए आ जाते और हाजिर होकर कलमा पढ़ते। तो वो बराबरी का दावा कैसे करते
برابری کے دعوے یہ کر رہے ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں. تو میرے دوستوں سرکار نے ارشاد فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں. تو یہاں جو فرمایا میں تمہاری مثل نہیں، یہاں حقیقت کا اظہار ہے اور وہاں عاجزی اور تواضع کا اظہار ہے. ماننا پڑے گا. دیکھیے نا علماء دیکھیں ان سے پوچھے حضور نے ارشاد فرمایا لا تفضلونی علی الانبیاء، مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دو. ایک حدیث میں فرمایا لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو. ایک حدیث میں فرمایا لا تفضلونی علی یونس بن متى، مجھے یونس بن متى پر فضیلت نہ دو. تو بولے ہم حضور کو فضیلت دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم سید الانبیاء کہتے ہیں یا نہیں؟ تو حضور کو فرماتے مجھے فضیلت نہ دو. تو سارے علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے یہ کلمہ تواضع فرمایا، آپ بھی کرتے ہوئے فرمایا. حقیقت میں آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں. اور ایک تصریح یہ بھی کی گئی ہے کہ حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس طرح کسی نبی پر فضیلت نہ دو کہ اس کی توحید ہو جائے. آج کل بات نہ کھائیں ایسی باتیں نہیں کرتے کہ یار موسیٰ تو کیا ہے ہمارے نبی کو دے، یوسف تیرا حسن کیا ہے تو نبی ہمارے نبی کے حسن کو دے. ہم کہتے ہیں اس طرح نہیں کرے. یعنی اپنے نبی کی تعریف اس طرح مت کرو کہ کسی دوسرے نبی کی توہین ہو جائے. ارے یوں کہو جیسے مولانا حسن رضا خان صاحب نے کہا. اگر مولانا حسن صاحب ایک شعر فرماتے ہیں اس میں مقابلہ بھی کرتے ہیں تواضع، لیکن دیکھیے کہ کس احسن پیرائے سے وہ موازنہ کرتے ہیں. فرماتے میں جب بیضا کے صدقے ہے کلی اور موسیٰ میں تیرے جگہ بیضا کے صدقے گیہوں کی طرح جگہ بیضا کیا ہے میں جب بیضا کے صدقے ہے کلی پر کہاں ان کی کفے پاکا جواب، پر کہاں ان کی کفے پاکا جواب. اے موسیٰ میں تیرے چمکنے والے ہاتھ سے قربان جاؤں مگر نبی پاک کے پیروں کے تلووں کا تو کوئی جواب نہیں. ان کا مقام اپنی جگہ رہا، حضور کا مقام اپنی جگہ. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ والے حاجی کرتے ہیں، جب وہ حاجی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرتا، اونچا کرتا. اللہ اکبر. یہ شان خاص طور پر ان لوگوں میں نمایاں ہوتی. یہاں میں ایک بات کرتا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بولے حضور کی صحبت میں رہ کر تمام اوصاف حسنہ میں کامل اور اکمل ہو گئے تھے. نہیں سراپا اخلاص ہی اخلاص ہے، سراپا للہیت. ان کا بھی مقام یہی تھا کہ ہر ایک عاجزی کرتا تھا اور دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتا. وَيَؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ فرماتا ہے وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے. حضرت امام محمد بن حنفیہ یہ امیر المومنین حضرت علی کے فرزند ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ. انہوں نے حضرت علی سے پوچھا اپنے والد گرامی سے ابا جان حضور کی امت میں حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا بیٹا ابو بکر صدیق. ابا جان ان کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا عمر فاروق. تو حضرت محمد بن علی نے کہا ابا جان آپ کا کیا مقام ہے؟ فرمایا آنا رجل من المسلمین، میں تو ایک مسلمانوں میں سے ایک شخص ہوں. میں تو مسلمانوں میں سے ایک ہوں. اندازہ کیجئے کہ ان کی شان بیان کی اور جب اپنا معاملہ آیا تو فرمایا میں تو ایک مسلمان ہوں. یہ کیا ہے؟ عاجزی ہے، تواضع ہے. اور دوسری طرف دیکھیے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے تھے، مسکراتے تھے. اور ادھر حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو مسکرا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر تبسم کر رہے ہیں. یہ نور الابصار کے اندر صاحب نور الابصار نے لکھا، میرے پاس کتاب موجود ہے. حضور کے اہل بیت اطہار کی شان میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، عربی میں ہے. اس پہ ایسا لکھا ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے.
حضرت علی نے فرمایا ابو بکر تم مجھے دیکھ کر جو ہنس رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے رکھ کر مسکرا رہا ہوں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن علی میرے حوض کوثر پر آئے گا اور میری امت کو کوثر کے جام بھر بھر کر پلائے گا. یہ ساتھی کوثر ہوگا, کوثر کے جام بھر بھر کے میری امت کو پلائے گا. تو میں یہ تصور کر کے ہنس رہا ہوں کہ وہ کیسا پیارا منظر ہوگا جب آپ بھر بھر کے دے رہے ہوں گے اور ہم لے کر پی رہے ہوں. تو اس منظر کو سامنے رکھ کر مسکرا رہا کیسا پیارا وقت ہوگا. اور اللہ وہ وقت لائے جب سے آپ کوثر کے دام بھر بھر کے ہمیں دیں اور ہم پیے. اب آپ بتائیے آپ کیوں مسکرا رہے. حضرت علی نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق میں بھی نبی کریم کے ارشاد کو پیش نظر رکھ کر مسکرا رہا ہوں. میں نے نبی کریم سے سنا ہے حضور نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کا بغض ہوگا وہ کوثر کے جام سے محروم ہوگا. وہ کوثر کے جام نہیں پی سکے گا, وہ میرے حوض کوثر پر نہیں آئے گا, اس کو حوض کوثر پر آنا نصیب نہیں ہوگا. حوض کوثر کا جام اسی کے نصیب میں ہوگا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی. تو میں تیرے مقام کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں کہ تیرا کتنا بلند مقام ہے اے ابو بکر جس کے دل میں تیری محبت نہیں وہ کوثر کے جام سے ہی محروم. آپس میں سیرے چکر تھے, آپس میں بڑی محبت تھی, ایک دوسرے کو ترجیح دیتے تھے. اور ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا فاطمہ تمہارا درجہ بلند ہے کہ میرا. حضرت فاطمہ نے کہا میں تو نبی کریم کی بیٹی ہوں, نقص گزر ہے, میرے حق میں سرکار کا فرمان ہے فاطمہ تو بدا تم منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, میرا جز ہے. تو میں حضور کا جز ہوں, حضور کا ٹکڑا ہوں, تو حضور کے ٹکڑے کو کون پہنچ سکتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یہ تو ٹھیک ہے, دنیا میں تو یہ بالکل درست ہے, لیکن آخرت میں تو تم جانتی ہو کہ ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی, ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی. تو میں نبی پاک کی بیوی ہوں اور وہ بیوی ہوں جس کو اللہ نے نبی کریم کے لیے پسند کیا. جبریل امین حضرت عائشہ صدیقہ کی صورت لے کر حضور کے پاس آئے, یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کے لیے یہ بیوی منتخب کی ہے, پسند کی ہے, اور مجھے بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب کو بھی جا کر دکھاؤ وہ بھی پسند کرے, یہ دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی ہے. تو میں دنیا و آخرت میں حضور کی بیوی ہوں, تو میں کل قیامت کے دن حضور کے ساتھ رہوں گی, تم کل قیامت کے دن حضور کے ساتھ رہو گی, اور حضور کا مقام سب سے بلند ہوگا. تو جس مقام میں حضور ہوں گے اسی مقام میں میں حضور کے ساتھ ہوں گی, اور اعتبار تو آخرت کا ہے. تو جس وقت حضرت عائشہ نے یہ کہا تھا حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی. جب خاموش ہو گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ اٹھی اور انہوں نے اٹھ کر حضرت فاطمہ کے سر کو چوما اور چوم کر کہا کہ اے کاش میں تیرے سر کا ایک بال ہی کرتی. یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے. کیا محبت تھی, کیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے. کیوں نہ ایسا ہوتا جبکہ اللہ فرماتا ہے روحا ماؤ بینا ہو, کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر بڑے مہربان. یہ علماء کہتے ہیں, طلباء کہتے ہیں روحا ماں جمع ہے رحیم کی, اور رحیم سیدھا ہے صفت مشبہ کا, اور صفت مشبہ وہ ہوتی ہے جو موصوف کے اندر ہمیشہ ہمیشہ ہو, دوام و استمرار ہو. تو مانا یہ ہوا کہ یہ نبی پاک کے ساتھی آپس میں ایک دوسرے پر ایسے مہربان ہیں کہ صفت رحیمیت کا ان سے کسی وقت بھی خراب نہیں ہوتا. تو بلا جب آپس میں سیرے کرتے. یہی وجہ ہے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے وہ کتابیں پڑھیں اور وہ دیکھیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان آپس میں رشتے داریاں کیا ہیں, کہاں کہاں ان کی شادیاں ہیں. اگر اس علم کو حاصل کر لیں, اتنا ہی معلوم کر لیں تو ان کو پتا چل جائے. آپس میں سیرے سے کر کے رہا گے کہ بعد میں کہتے ہیں ان کے درمیان رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ملائیں,
لڑائی ہونے سے نہ تو کوئی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے اور نہ نبی کریم کی صحابیت سے خارج ہو سکتا ہے. لڑائی ہو جانا یہ بزرگی اور مرتبے کے خلاف نہیں ہے. میں کہتا ہوں خدا بھی دو ہوتے تو لڑائی ہوتی. قرآن کا لوکان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. دو خدا ہوتے ان میں بھی ضرور لڑائی ہو جاتی. حالانکہ وہ خدا ہی ہوتے. اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے. اللہ خود فرماتا ہے اگر کوئی اور خدا ہوتا ہے تو ضرور لڑائی ہو جاتی. تو یہ جو نظام کائنات چل رہا ہے اسی بات سے بھی اللہ ہے دو ہوتے ضرور لڑائی ہوتی. اچھا انبیاء معصوم ہوتے ہیں یا نہیں بولے؟ انبیاء میں بھی لڑائی ہوتی. بولے موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی بھی تھے اور نبی بھی تو لڑائی ہوتی. ایسی لڑائی ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور گھر کے باہر بھی پکڑ لی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ہارون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لا تأخذ بلحیتی ولا براتی. تو اگر وہ آپس میں لڑ پڑے تو بتائیے کسی مسئلے پر ان کا اختلاف ہو گیا, لڑائی ہو گئی, تو اس لڑائی کی وجہ سے نہ تو وہ نبوت سے خارج ہو سکتے ہیں اور نہ ان کے مرتبہ و مقام میں کسی قسم کا فرق آ سکتا ہے. بڑوں کی باتیں ہم تو دونوں کا نام لے کر کہیں گے علیہ السلام, دونوں کو معصوم مانیں گے. چلیے میں آپ سے ایک بات اور پوچھتا ہوں, فرشتے معصوم ہوتے ہیں یا نہیں؟ فرشتوں میں بھی لڑائی ہو جاتی, کوئی مرتبہ لڑائی نہیں. حضور جب معراج کی رات گئے تو اللہ نے خود نبی کریم سے فرمایا یا محمد فیما یقتسم الملأ الاعلی. اے میرے حبیب جو ملائکہ مقربین کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ حدیث کے اتنے ٹکڑے سے پتہ چلا بھی فرشتے بھی جھگڑ پڑتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے نا وہ جس نے 100 آدمی قتل کیے تھے اور ایک اللہ کے ولی صالحین کی بستی کی طرف توبہ کا اظہار کرنے جا رہا تھا, راستے میں مر گیا تھا, تو اللہ نے جہنم کے فرشتے بھی بھیجے, جنت کے فرشتے بھی بھیجے. ان میں بھی لڑائی ہو گئی. وہ کہیں جہنم میں لے کے جائیں گے, وہ کہیں جنت میں لے کے جائیں. جب ان میں لڑائی ہو گئی اللہ نے ایک اور فرشتوں کی جماعت ان میں فیصلہ کرنے کے واسطے تو معلوم ہوا معصوموں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے. اور جو لڑائی ہونا ان کی شان معصومیت کے خلاف نہیں ہے. چلیے میں آج اب تک حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اور حضرت فاطمہ الزہرا کے درمیان بھی لڑائی ہو جاتی تھی. آپ نے سنا ہوگا ایک مرتبہ حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا سے لڑ پڑے اور گھر سے نکل گئے. لڑا دے کر مسجد میں جا کر لیٹ گئے. اتفاق سے اس وقت قمیص بھی نہیں پہنی ہوئی تھی. جب کروٹیں بدلی مٹی لگ گئی تو نبی کریم علیہ السلام حضرت فاطمہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ علی مجھ سے لڑ پڑے ہیں, لڑا دے کے چلے گئے. حضور مسجد میں پہنچے, حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے, بدن کو مٹی لگی. حضور مٹی جاتے جاتے تھے اور فرماتے تھے تم یا ابا پھراؤ, اور مٹی کے باپ اٹھو, پکڑ کر لائے اور دونوں کی صلاح کروائی. تو اب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی جو لڑائی ہو گئی اور آج 1400 سال کے بعد ہم یہ تحقیق کرنے لگ گئے کہ غلطی کس کی تھی, زیادتی کس کی تھی. تو اگر کوئی نتیجہ ہم نکالیں گے تو وہ تو نکلے گا نہیں, ہو سکتا ہے کہ ایمان نکل جائے. ہمیں کیا بولتے ہیں, ہم یہ سوچے بھائی ان کا معاملہ تھا, یہ ان کا معاملہ تھا, یہ ان کی بات تھی. ہم تو دونوں کا نام لے کر رضی اللہ کہیں گے, ہم تو دونوں کو اپنا آقا مانیں گے. اسی طرح دیکھیے امام حسن حسین کے درمیان بھی لڑائی ہو گئی. ایسی لڑائی ہوئی 3 روز تک ایک دوسرے سے بولے نہیں. کتنے بلند لوگ تھے یہ سنو, بڑی پیاری بات. میں تو جب اس کا تصور کرتا ہوں تو دل اور وجدان جھوم اٹھتا ہے کہ یہ لوگ کتنے بلند تھے. لڑائی ہو گئی دونوں بہنوں میں, 3 دن تک بولے نہیں. آخر حضرت امام حسین نے امام حسن کو پیغام بھیجا کہ بھائی نانا جان کا فرمان ہے کہ 3 دن سے زیادہ غصہ نہیں رکھنا چاہیے. اگر 2 بھائیوں میں آپس میں ناپاسی ہو جائے 3 دن سے زیادہ غصہ نہیں رکھنا چاہیے. اور 3 دن ہو گئے. اور یہ بھی نانا جان کا فرمان ہے کہ جو صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہل لے جائے گا. تو اگر میں پہل کروں تو نانا جان کے فرمان کے مطابق جنت میں پہلے میں جاؤں گا. میں آپ سے پہلے جنت میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ آپ میرے گھر. اس لیے ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے, بڑوں کی باتیں بڑوں کے ساتھ. ہم غلام ہیں, ہمیں تو یہی حق پہنچتا ہے کہ دونوں کا نام لے کر کہے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ دونوں ہمارے آقا ہیں اور ہم دونوں کے غلام. میں نے یہ نمونہ تنظیم کیا, کہنا یہ چاہتا تھا کہ صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے. ان کے درمیان اگر لڑائیاں ہوئی تو وہ مسائل پر اصولی لڑائیاں تھیں. ایک دوسرے کا بغض وہ اپنے دلوں میں نہیں رکھتے, آپس میں محبت تھی.
لیکن لڑائیاں ان کے درمیان ہوتی رہی. تو میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھو، آج جو لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ بہت ہی برا کرتے ہیں. ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، وہ اپنا ہی نامہ اعمال سیاہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں. دیکھو نا، کچھ لوگوں نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی تو دوسری طرف سے بھی معاملہ شروع ہو گیا. ہمارے کراچی شہر میں ایک شخص ہوا، اس کا نام ہے محمود احمد عباسی. اب تو وہ مر گیا، چند روز ہو گئے، اخبار میں آیا تھا. اس نے چند کتابیں تھیں، اس نے ان کتابوں میں اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کی، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ یزید بالکل حق پر تھا اور امام حسین غلطی پر تھے. اس ظالم نے یہاں تک لکھا کہ امام حسین بادی تھے اور امام حسین کی شان میں بڑی گستاخی کی اور یزید کو وہ امیر المومنین کہتا ہے. اسی طرح لاہور میں بھی ایک شخص ہوا، اس نے بھی ایک کتاب لکھی رشید ابن رشید، اس نے بھی یزید کو بہت اچھا کہا اور امام حسین کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی. تو کوئی تو اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور کوئی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے. ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت اطہار کو بھی اپنا آقا مانتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی اپنا آقا مانتے ہیں، اپنے آپ کو دونوں کا غلام سمجھتے ہیں اور دونوں کی محبت کو سرمایہ ایمان اور ذریعہ نجات سمجھتے ہیں. یہ صرف اللہ نے ہمیں بخشا ہے کہ ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، دونوں کی تعظیم کرتے اور انشاءاللہ بیڑا پار بھی ہمارا ہی ہونا ہے. کس طرح؟ دیکھو، حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، جو سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا. اور صحابہ کرام کی شان میں فرمایا میرے صحابہ تاروں جیسے، جو ان کی اقتدا کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ لوگ جب سمندر میں جہاز اور کشتیاں چلاتے ہیں، آج کل تو خیر ان میں بڑی بڑی مشینیں اور کئی قسم کی چیزیں نہیں لگ گئی، جس زمانے میں حضور نے یہ ارشاد گرامی فرمایا اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ لوگ جو سمندروں میں جہاز اور کشتیاں چلاتے تھے وہ منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے ستاروں کو رہنما بناتے، ستاروں کی رہنمائی میں چلتے تھے، منزل پر پہنچ جاتے تھے. بولو، اگر کوئی کشتی میں سوار نہ ہو، تاروں کو ہی دیکھتا رہے تو وہ سمندر کی مسافت طے کر کے منزل پر پہنچے گا؟ اور جو کشتی میں بیٹھ جائے اور تاروں کو رہنما نہ بنائے، نیچے ہی دیکھتا رہے تو کشتی سمندر میں ہی گھومتی رہے گی، منزل اس کو نہیں ملے گی. منزل اسی کو ملے گی جو کشتی میں بھی سوار ہو اور ستاروں کو رہنما بھی بنائے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں بھی سوار ہیں اور ستاروں کو اپنا رہنما بھی مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ منزل پر پہنچنے والے ہمارے اندر موجود ہیں. غوث، قطب، ابدال، اولیاء، صلحاء سب ملیں گے تو اہل سنت میں ملیں گے. کیوں کہ یہ دونوں کو اپنا آقا مانتے ہیں، دونوں سے فیض لے کر منزل مقصود پر پہنچ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہم اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں، ستاروں کی رہنمائی میں چل رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز منزل ہمیں ملے گی اور ہمارے اسلاف کو منزل ملی. چنانچہ آج جن کا آپ سے منا رہے ہیں یہ انہی میں سے ایک کشتی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت غوث اعظم سے کسی نے پوچھا، خاص طور پر حضرت غوث اعظم کی اولاد کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. حضرت غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی غوث، قطب، ابدال کسی ادنا صحابی کے درجے کو پہنچ سکتا ہے؟ تو غوث اعظم نے جو جواب دیا تو سنو. فرمایا تم پوچھتے ہو صحابی کے درجے کو پہنچ سکتا ہے؟ صحابہ جب نبی کریم کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جاتے تھے ان کے گھوڑوں کے سموں پر جو غبار جم جاتا تھا اس غبار کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اتنا مرتبہ ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ میرا صحابی اللہ کی راہ میں تھوڑے سے جو خرچ کر دے
اور جو میرا صحابی نہیں ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تب بھی میرے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچے۔ تکبیر، ایک بات اور بھی سن لو، بولو صحابہ کرام کو جو یہ درجہ ملا کہ کوئی ولی غوث کتب ابدال ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، یہ درجہ ان کو کس وجہ سے ملا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے، حضور کو دیکھنے سے، حضور کی صحبت کا جو شرف ان کو حاصل ہوا اس کی وجہ سے۔ تو میرے دوستوں جہاں یہ بھی سوچ لو کہ جس ذات کو دیکھنے سے اتنا رتبہ مل جاتا ہے کہ وہ رتبہ غوث نہیں حاصل کر سکتا، اس ذات کا اپنا رتبہ کتنا ہوگا؟ جس ذات تک تو دیکھنے سے اتنا رتبہ مل جائے کہ وہ رتبہ غوث بھی نہ پا سکے، اس ذات کا اپنا رتبہ کتنا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی دیکھو، رات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور کا روضہ انور، وہ جگہ جہاں حضور آرام فرما ہے، وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ تو بولے زمین کے اس ٹکڑے کو جو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ عرش معلیٰ سے افضل ہو گیا تو کس وجہ سے شرف حاصل ہوا؟ تو زمین کے ٹکڑے نے کوئی نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حضور کے شرف صحبت، حضور کی صحبت کا شرف اس کو ملا، حضور کا جسم اس ٹکڑے کے ساتھ لگا، وہ ٹکڑا عرش معلیٰ سے افضل ہو گیا۔ ارے جس زمین کے ٹکڑے میں جلوہ گر ہو جائیں اس کو عرش معلیٰ سے افضل بنا دیں تو جن دلوں میں جلوہ گر ہو جائے ان دلوں کی کیا شان ہے؟ اور وہ صحابہ کرام جو شب و روز حضور کے ساتھ رہتے تھے ان کا مرتبہ اور درجہ کیا؟ مجھے خاص طور پر فرمایا گیا، میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے پھر مقام اولیاء کی طرف رجوع کروں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں کو اصولی بات یاد رکھو، عقیدہ جو ہے نا، عقیدہ وہ قرآن اور حدیث کی خبر سے بنتا ہے۔ عقیدہ کے قول سے، کسی مجتہد کے قول سے، کسی ذاکر کے قول سے نہیں بنتا، عقیدہ بنتا قرآن حدیث کی سچی خبر سے۔ اور جو بھی نظریہ اور عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف ہو، قرآن حدیث سے ٹکراتا ہو، وہ باطل ہے، وہ باطل ہے، غلط، وہ دیوار کے ساتھ مار دینے کے قابل ہے جو نظریہ اور عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف ہو، کیونکہ جو چیز بھی قرآن حدیث کے خلاف ہے وہ باطل ہے، حق وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے۔ جب یہ اصول ہے اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں، آپ کسی امام پر نہیں ایمان لائے، کسی مجتہد یا مولوی پر ایمان نہیں لائے، آپ ایمان لائے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر، کلمہ ان کا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ کا کلام ہے قرآن اور رسول کا کلام ہے حدیث۔ تو قرآن حدیث میں جو کچھ ہے اس کے مطابق آپ حضرات اپنا عقیدہ رکھیے۔ آئیے اب قرآن حدیث کو دیکھو کہ قرآن نے صحابہ کرام کے متعلق کیا فرمایا۔ دو چار آیتیں پیش کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں نہایت توجہ کے ساتھ سنو اور سن کر اس پر یقین اور ایمان رکھو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنوا ماضی کا صیغہ ہے، جو اس آیت کے اترنے سے پہلے ایمان لا چکے، وہاجروا اور ہجرت بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ تک آئے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور مدینے میں آ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ تو ہوگا مہاجرین۔ والذین آووا ونصروا، اور دوسرے وہ جنہوں نے ان مہاجرین کو اپنے گھروں میں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ ہو گئے انصار۔ ان مہاجرین اور انصار کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے اور پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، انہی کے واسطے بخشش ہے
اور ان کے واسطے عزت کی روزی ہے۔ غور کرو، ان مہاجرین اور انصار کے سچے مومن ہونے کی خبر کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ کی خبر کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اور جو اللہ کی خبر کو نہ مانے، اللہ کی خبر پر یقین نہ رکھے، وہ کبھی مومن ہو سکتا ہے؟ ان کے سچے مومن ہونے کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی۔ اور ایک نقطہ اس میں، اللہ نے صرف مومنون نہیں فرمایا بلکہ فرمایا مومنون حقا، اس لیے فرمایا کہ جھوٹے مومن بھی ہوتے ہیں، مصنوعی بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مصنوعی مومن نہیں ہے، سچے مومن ہے، حق مومن ہے۔ مومنون حقا، سچے اور پکے مومن یہ لوگ ہیں۔ اور فرمایا انہی کے واسطے بخشش ہے اور انہی کے واسطے عزت کی روزی ہے۔ تو ان کی بخشش کی خبر بھی اللہ دے رہا ہے، اور اللہ کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کی خبر کو نہ مانے وہ کبھی مومن ہے۔ ہم الحمدللہ مانتے، معلوم ہوا کہ وہ سچے مومن تھے، اور ان کو سچے مومن ماننے والے بھی سچے مومن ہیں۔ جو ان کو سچے مومن نہیں مانتے وہ اللہ کے بھی منکر، اللہ کے کلام کو بھی منکر۔ آگے چلتے، اسی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لا کر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ آ کر کیا کیا؟ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ وہ اللہ کی راہ میں مال دینے والے اور میدان جنگ میں جا کر اپنی جانوں سے لڑنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے یا کوئی اور تھے؟ بولو بھائی۔ جو پہلے مکے میں ایمان لائے، پھر مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، مدینے میں آ کر اللہ کی راہ میں مال دیا اور اپنی جانوں کے ساتھ جا کر لڑے بھی، وہ کون تھے؟ بولو، صحابہ کرام تھے یا کوئی اور تھے؟ صحابہ کرام۔ اور مال دینے والے خاص کر کے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی تھے، انہوں نے مال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک ہوتا ہے عظیم اور ایک ہوتا ہے اعظم۔ اعظم عظیم سے بڑا ہے، عظیم کے معنی بڑا، اعظم کے معنی بہت بڑا۔ تو اللہ فرماتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اگر غور سے میری بات سن لیجیے، کوئی شخص یہ کہے کہ اے اللہ تیرے نزدیک تو ان کا بہت بڑا درجہ مگر ہمارے نزدیک ان کا کوئی درجہ نہیں ہے، تو وہ اللہ کا منکر ہوگا یا نہیں؟ ایسی بات نہیں کہے گا جو اللہ کا منکر اور مخالف ہوگا، کیونکہ یہ بات جو ہے یہ اللہ کے خلاف ہے۔ تمہارا تیرے نزدیک تو ان کا درجہ مگر ہمارے نزدیک کوئی نہیں۔ لیکن جو اللہ والے ہیں وہ یہ کہیں گے اے اللہ جن کا درجہ تیرے نزدیک بہت بڑا ہے ان کا درجہ ہمارے نزدیک بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ ہم تیرے ماننے والے ہیں، تیرے منکر اور مخالف نہیں۔ تو جو ان کے بہت بڑے درجے کو نہیں مانتے وہ اللہ کے مخالف نہیں ہو سکتے۔ ایمان والا اللہ کی مخالفت نہیں کرے گا، اللہ کی مخالفت وہی کرے گا جو ایمان والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہمارا بہت بڑا درجہ اور ہمارا یہ نظریہ قرآن کے عین مطابق، اور جو ان کے بہت بڑے درجے کو نہیں مانتے وہ قرآن کے مخالف۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی مرادوں کو پانے والے۔ اور سنیے یبشرہم ربہم، خوشخبری دیتا ہے ان کو رب ان کا، کس بات کی؟ برحمت منہ، اپنی رحمت کی، ورضوان، اور اپنی رضا مندی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ایسے باغوں کی جن میں ہمیشہ رہنے والی نعمت، خالدین فیہا ابدا، یہ ان باغوں
ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، دیکھو یہ کتنی بڑی بشارت۔ اگر کسی کے قلب پر مہر نہ لگی ہوئی ہو تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی بشارت اور کیا ہوگی؟ ذرا بیان کرو۔ ایک تو اللہ نے ان کو اپنی رحمت کی بشارت دی، دوسری کیا بشارت دی؟ اپنی رضامندی کی، ورضوان، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ یہ اللہ خود فرماتا ہے ورضوان من اللہ اکبر، جس کو اللہ کی طرف سے رضوان حاصل ہو جائے، اکبر فرمایا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کسی بندے پر راضی ہو جائے اور ایسا راضی ہو جائے کہ اس کے ساتھ راضی ہونے کا ڈنکا اپنے کلام میں بتا دے۔ اللہ کا کلام ہمیشہ رہے گا تو اس کا ڈنکا بھی ہمیشہ ہی بجتا رہے گا کہ اللہ ان لوگوں پر راضی ہے۔ پھر اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی، اور بشارت بھی ایسی دی کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہاں ایک بات اور سن لیجیے، کراچی میں ایک شخص کے سامنے میں نے یہی آیت پیش کی، ایسے ہی گھر بیٹھے ہوئے تبادلہ خیال ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا جی جس وقت آیت اتری تھی اس وقت وہ ٹھیک تھے، حضور کی وفات کے بعد معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ جب انہوں نے حضرت علی کا حق غصب کر لیا تو بعد میں معاملہ گڑبڑ ہوا۔ جب آیت اتری تھی اس وقت تو ٹھیک، میں بولو یہ ان کا حال ہے۔ میں کہا کہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جس وقت اللہ نے آیت اتاری تھی اللہ کو علم نہیں تھا کہ انہوں نے بعد میں گڑبڑ ہو جائے۔ اللہ نے ایسے ہی فرما دیا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اگر یوں کہا جائے تو پھر تو اللہ کی بے علمی ثابت ہوتی ہے، معاذ اللہ کی اللہ کو پتا نہیں تھا۔ ارے یہ کلام اللہ کا ہے جو عالم الغیب ہے، جو سب کچھ جانتا ہے اول آخر کو، جس کا علم قدیم ہے، اللہ کا فرمان ہے اور یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستو، اگر اللہ کی سچی کتاب پر ایمان ہے تو یہ عقیدہ رکھو، یہ نظریہ رکھو کہ وہ سچے مومن تھے، بہت بڑے درجے اور مرتبے والے تھے، وہ قطعی جنتی ہیں، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کیونکہ یہ ساری خبریں دینے والا اللہ ہے جس کی کبھی کوئی خبر غلط نہیں ہو۔ باقی کا کچھ اچھا ہی بہت رہے وکیل صاحب ان کے بیٹھے رہنے میں سنو ایک آیت اور سنو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے پہلے مہاجرین اور انصار میں سے، مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے میں سبقت کی اور پہل، یہ تو ہو گئے السابقون الاولون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، اور دوسرے وہ جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اولین سابقین۔ ان سب کے بارے میں دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا ان سے اور یہ راضی ہو گئے اللہ سے۔ تمام مہاجرین اور انصار، اولین سابقین اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، ان سب کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان سے راضی، اور بولے اگر کوئی ان سے ناراض رہے تو وہ اللہ کا مخالف ہوگا یا موافق؟ مخالف۔ اس کا تو مطلب یہ کہ مولا تو ان سے راضی ہے پر ہم راضی نہیں، تو ایسی بات نہیں کہے گا کہ اللہ کا مخالف ہوگا۔ جو موافق ہوگا وہ تو یہ کہے گا مولا جن سے تو راضی ان سے ہم بھی راضی، کیونکہ ہم تیرے ماننے والے، ہم تیرے مخالف نہیں۔ جو تیرے دوست وہ ہمارے دوست، جو تیرے دشمن وہ ہمارے دشمن، اے اللہ تو ان سے راضی تو ہم بھی ان سے راضی۔ تو جو ان سے ناراض رہے گا وہ کون ہوگا؟ اللہ کا مخالف، اور اللہ کا مخالف وہی ہوگا جو بے ایمان ہوگا۔ ایمان والا تو کبھی اللہ کی مخالفت کر نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا ان سے اور یہ راضی ہو گئے اللہ سے۔ اور وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور
اللہ نے ان کے واسطے تیار کیے ہیں باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، یہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہے. تو دیکھو قرآن کی اتنی واضح اور اتنی صاف تصریحات کے ہوتے ہوئے جو نہ مانے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جو قرآن پر ایمان رکھنے والا وہ کبھی صحابہ کرام کی مخالفت نہیں کرے گا. تو میرے دوستوں بزرگوں، الحمدللہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے صحابہ کرام کی عظمت و شان کو مانتے ہیں. جو نہیں مانتے وہ در حقیقت قرآن پر ایمان نہیں رکھتے. ایک دو باتیں اور اب کرتا ہوا آگے چلتا ہوں. یہ بات خاص کر کے طالب علموں کے واسطے بڑی فائدے کی بات ہے، مناظرانہ رنگ کی بات ہے. جو لوگ صحابہ کرام کے مخالف ہیں ہم ان سے جو پوچھتے ہیں حق پر نہیں تھے تو حضرت علی نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھی؟ ان کو 25 برس تک ساتھ کیوں دیا؟ تو ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ تقیہ کر انہوں نے بیعت کی، تقیہ کر ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، تقیہ کر ان کا ساتھ دیا. بڑا غور سے سننا اس بات میں. صحابہ کرام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام منافقانہ طور پر مسلمان ہو گئے تھے. اندر سے وہ منافق تھے، اوپر سے مسلمان سے ماں بتا بقول نہیں تھے. تو اب ذرا سنیے نتیجہ. صحابہ کرام نبی کریم کے ساتھ منافقانہ رہے بقول ان کے، اور حضرت علی ان تینوں کے ساتھ اسی طرح رہے. اندر سے کچھ اور تھے، باہر سے تو پھر آگا ہی سارا بگڑ گیا نا، معاملہ سارا ہی ختم ہو گیا. کوئی بھی درست نہ رہا. صحابہ حضور کے ساتھ رہے کہ صحابہ کے ساتھ اس طرح رہے تو پھر درست کون رہا؟ اگر کسی غیر مسلم کے سامنے تم یہ بات کرو تو مجھے بتاؤ تمہارے اسلام کی صداقت پھر کس طرح ثابت ہو؟ کیونکہ وہ غیر مسلم کہیں گے کہ یہ چار تو ہیں بڑے، ان کو تم سب سے بڑا سمجھتے ہو. یہ نبی کریم کے صحابہ میں سب سے بڑے تھے تو وہ تین حضور کے ساتھ منافقانہ رہے اور حضرت علی ان تینوں کے ساتھ منافقانہ رہے تو قانون میں چاروں میں ایک جیسے تھے. پھر تمہارے پاس اسلام کی صداقت کی دلیل کون سی؟ بتائیے ذرا مجھے. یہ بتاؤ کہ کس قسم کی باتیں ہم کرتے ہیں، غیر مسلم کو اعتراض کا موقع دیتے ہیں. ہمارے نزدیک سارا اسلام پہنچا، قرآن پہنچا تو انہی کے ذریعے سے پہنچا. اگر ہم ان کو سچا نہ مانے تو ہمارے پاس اسلام کی صداقت کی دلیل کون سی ہے؟ سارا اسلام ان کے ذریعے سے پہنچا. قسم خدا کی یہ وہ پاک لوگ تھے جن کی صداقت، جن کی عدالت، جن کی شجاعت اور جن کی پاک دامنی کی قسم کھائی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کے اوصاف حسنہ اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بیان کبھی غلط نہیں ہے. تو جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ اسلام کی عمارت کو ڈھا دینے کی باتیں کرتے ہیں. اسی طرح ہم موقع نہیں تو مسئلہ خلافت اور دوسری چیزوں پر بھی کچھ عرض کرتا، چونکہ یہ حضرت غوث اعظم کا عرص ہے لہٰذا میں اس طرف توجہ کر رہا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں یاد رکھو نبی کریم سے فیض پایا صحابہ نے، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، آگے یہ سلسلہ چلا. جس کسی کو بھی ایمان اسلام عرفان کی روشنی ملی ہے اس کا مرکز اور منبع ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو اور اپنے مضمون کو آگے چلا. فرماتے ہیں لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. نبیوں کو نبوت ملی، صدیقوں کو صدیقیت ملی، شہیدوں کو شہادت ملی، ولیوں کو ولایت ملی، مومنوں کو ایمان ملا، عارفوں کو عرفان ملا. ساری نعمتیں ملی ہیں تو در مصطفیٰ سے ملی، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کے قاسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. دیتا اللہ ہے اور اللہ کی نعمتوں کے قاسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلیے صاحب آپ اسی مضمون پر آ گئے. اللہ
ارشاد فرماتا ہے رحمان کے بندے زمین پر آہستہ آہستہ تواضع اور انکسار، شرافت اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، غرور و تکبر کے پتلے بن کے نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے ملتے ہیں تو یہ اللہ والے ان سے الجھتے نہیں، بحث نہیں کرتے، اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرتے، جاہلوں سے جاہل نہیں بن جاتے بلکہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ سلام ہے تجھے دور ہی رہو، اور ان کی کیا صفت ہے؟ بس یہ ہے میری تقریر کا اصل عنوان جو آگے آتا ہے۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم، وہ رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے واسطے، کیا کرتے ہوئے؟ سجدا و قیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ اس آیت میں ذرا غور فرمائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری ساری رات جو سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں تو کس کے لیے؟ لربہم، اپنے رب کے واسطے۔ ان کا مقصد نمائش نہیں ہوتا، نمود نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا، عبادت گزار کہلانا نہیں ہوتا، مریدوں کی تعداد بڑھانا نہیں ہوتا، محض اللہ کی رضا کے واسطے ساری ساری رات جاگتے ہیں، درمیان میں کوئی غرض مرض نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات سن لو، یہ تصوف کی جان ہے کہ جو کام ہے خاص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے واسطے۔ ایک ہم ہے کہ تھوڑا سا عمل کرتے ہیں اور پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اپنے اس عمل کو باطل کر لیتے ہیں۔ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے، اور عمل کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، وہ دکھاوا ہو گیا، دنیا میں چرچا ہو جائے گا، واہ واہ ہو جائے گی، مگر آخرت میں اللہ کے ہاں ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور ہم بیٹھے ان سے پوچھ رہے، بہت سے لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، یا اللہ ہم نے قرآن پڑھا، اللہ فرمائے گا میں تمہارے دلوں کو جانتا ہوں، تم نے میری رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں پڑھا، تم نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ سن کر کہیں بہت اچھے قاری ہیں، ذرا واہ واہ ہو جائے، سبحان اللہ ہو جائے، اور جو تمہارا مقصد تھا مل گیا۔ بہت سے لوگ اسی طرح کہیں گے ہم نے جہاد کیا تھا، کوئی کہے گا ہم نے صدقہ خیرات کی تھی، کوئی کہے گا ہم نے بات کیا تھا، کوئی کہے گا ہم نے نمازیں پڑھی تھی، اجر و ثواب اسی کو ملے گا جس کا مقصد اللہ کی رضا ہوگی۔ دکھاوا خاص طور پر سادات حضرات جو ہیں وہ ذرا توجہ کریں، بڑا مشہور بات ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایک کافر کو نیچے گرایا، سینے پر چڑھ گیا، اس کا سر جسم سے جدا کرنے والے تھے کہ اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، اس کافر نے اس تھوکنے والے نے یہ نہیں دیکھا کہ کس کے منہ پر تھوک رہا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا انداخت بر روئے علی افتخار ہر نبی و ہر ولی۔ اس کافر نے اس علی کے منہ پر تھوکا جس علی پر ہر نبی کو فخر ہے، جس علی پر ہر ولی کو فخر ہے، وہ فخر انبیاء اور فخر اولیاء حضرت علی کے منہ پر اس نے تھوک دیا۔ کتنی بڑی حرکت، اس نے یہ نامناسب ناجیبہ حرکت کی اور حضرت علی اس کے سینے سے اتر گئے، چھوڑ دیا اس کو، جیسے تم اس سے بھاگتا ہی نہیں ہوتا۔ وہ بھی حیران کہ یہ تو میرا سر قلم کرنے والے تھے اور میں نے اتنی نامناسب حرکت کی کہ اگر انہوں نے میرے 2 ٹکڑے کرنے تھے تو 10 ٹکڑے کرتے، اور انہوں نے 2 بھی نہیں کیے، مجھے چھوڑ ہی دیا۔ وہ بڑا حیران، آخر اس نے اٹھ کر پوچھا کہ آپ نے تو مجھے چھوڑ دیا تو کیوں چھوڑا؟ آپ نے تو مجھے قتل کرنے والے تھے اور میں نے اتنی بری حرکت کی۔ تو آپ نے جو جواب دیا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ہم جب گھر سے نکلتے ہیں، ہمارا گھر سے نکلنا، میدان میں آنا، دشمنوں سے لڑنا، مارنا مرنا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔
تو میں نے تجھے گرایا تھا اللہ کے لیے، تجھے قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے، جب تو نے میرے منہ پر تھوکا مجھے آیا غصہ، اب تیرے اس قتل کرنے میں میرا غصہ بھی شریک ہو گیا، اور تیرا قتل کرنا خالص اللہ کے لیے نہیں رہ گیا تھا، اس میں ایک نفسانی غرض بھی شریک ہو گئی تھی۔ تو جس عبادت میں کوئی دوسری چیز شریک ہو جائے وہ عبادت ایسی ہوتی ہے کہ اس کا اجر و ثواب کوئی نہیں ملتا۔ تو میں نے کہا اب تیرے مارنے سے کوئی زیادہ تو ہوگا نہیں، کیونکہ تیرا مارنا خالص اللہ کے لیے نہیں رہ گیا تھا، تو میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا نہیں جی آپ نے مجھے چھوڑا نہیں ہے، چھوڑا اب بھی آپ نے نہیں، آپ لوہے کی تلوار چلاتے تو وہ مجھے جہنم میں پہنچاتی، اور اب جو آپ نے تلوار چلائی ہے اس نے میرے واسطے جنت کے دروازے کھول دیے، مجھے مسلمان بنائیے، کلمہ پڑھائیے اور اس دین میں داخل کیجئے جس دین کا اصول اور تعلیم یہ ہے کہ بندے کا جینا مرنا سب قول و فعل اللہ کے واسطے، تو وہ مسلمان ہو۔ تو یاد رکھو اللہ والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم، وہ رات گزار دیتی ہیں اپنے رب کے واسطے، کس طرح گزارتے ہیں؟ سجدا و قیاما، یا سجدہ کرتے ہیں یا قیام یعنی نماز پڑھتے ہوئے ساری رات گزار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا ہے نبی کریم کے صحابہ کی بھی یہی شان ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے تو کیا کرتے ہوئے دیکھو گے؟ یا رکوع کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے یا اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے دیکھو گے۔ کیا بتا بھی یہی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے بارہا دیکھا کہ میری اماں جان حضرت فاطمہ الزہرا عشاء کی نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھی پڑھتی رہتی تھی اور پڑھتے پڑھتے فجر کی اذان ہو جائے، بارہا فرماتے میں نے دیکھا، اور گھر کے کام بھی سارے خود کیا کرتی تھی، سارے کام خود کرتی۔ اور آج ہماری ماں بہنیں اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولتیں اور راحتیں آسانیاں بہم پہنچائی ہوئی ہے، پھر بھی نماز میں سستی کرتی ہیں اور کہتی کیا کریں گھر کے کام ہی نہیں چھوڑتے، نماز کیا کریں، نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ حضرت سیدہ گھر کے سارے کام کرتی تھی، نماز کی باقاعدگی کے ساتھ ساتھ ساری ساری رات مصلی پر گزار دیتی تھی، اتنی عبادت کرتی۔ تو دیکھو اللہ والوں کا بھی یہی حال۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے 46 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور رات میں آپ کو بتا دیتا ہوں سیدنا غوث اعظم نے بھی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ میں نے حلیت الاولیاء کے اندر جو امام ابو نعیم اصفہانی کی بڑی معتبر مستند کتاب ہے اس کے اندر کئی اولیاء اللہ، میرا خیال ہے کہ اگر جمع کیے جائیں تو 100 سے بھی زیادہ ہوگا جتنے میں نے پڑھے، 100 سے زیادہ اللہ کے حالات جو میں نے حلیہ میں پڑھے کہ انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی۔ اور یہ تو اس ایک کتاب کی بات ہے، دنیا میں پتہ نہیں کتنے اللہ والے ہوئے جن کا یہ معاملہ ہے۔ اس وقت کراچی شہر میں بھی ایک بزرگ ہے جو ساری رات جاگتے، اکثر میں بعد کے بعد کبھی 2:30 بجے کبھی 3 بجے فارغ ہو کر جب اس راستے سے گزرتا ہوں تو ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، کبھی 8 گھنٹہ کبھی گھنٹہ ان کے پاس بیٹھے رہتے، 2 سال مریض بھی بیٹھے ہوئے بیٹھے تسبیح کرتے رہتے ساری رات، بالکل نہیں چھوڑتے، اور آدھی رات کے وقت اٹھ کر وہ غفلت میں لگ جاتے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں قائم اللیل اور صائم الدہر، روزہ رکھتی ہیں رات کو ساری رات عبادت میں گزار دیتی ہیں، قسم خدا کی انہیں کی برکت سے معاملہ بچا ہوا۔ میں نہیں کہتا، آؤ حدیث قدسی سنو، اللہ فرماتا ہے بندے جب برائیاں کرتے ظلم و ستم کرتے میری حدوں کو توڑتے ہیں اور نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے میرا عذاب حرکت میں آ جاتا ہے، میرے عذاب میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ لیکن جب میں اپنے شکر گزار تہجد گزار عبادت گزار بندوں کو دیکھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے ان عبادت گزار بندوں کی وجہ سے صرفت عنہم عذابی، میں بروں سے بھی اپنا عذاب واپس پھیر لیتا ہوں۔ اللہ کا وہ عذاب جو حرکت میں آ چکا ہوتا ہے وہ ٹل جاتا ہے۔
جہنم کے اور عذاب کے مستحق ہیں، وہ بھی عذاب الہی سے بچ جاتے ہیں ان اولیاء کرام کے صدقے، راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے صدقے۔ اگر آپ غور کریں تو بڑی آسانی سے ایک مسئلہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ بولو، اللہ کے عذاب سے بڑی کوئی بلا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے عذاب سے بڑی کوئی وبا بیماری ہو سکتی ہے؟ تو ان اللہ والوں کے وجودوں کی برکت سے جب عذاب الہی ٹل جاتا ہے تو یہ دافع عذاب ہوئے یا نہ ہوئے، یہ اللہ کے عذاب کو دفع کرنے والے اور ٹالنے والے ہوئے یا نہ ہوئے۔ جب اولیاء کرام کی وجہ سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے تو کیا نبی کریم دافع بلائے والوبائے والقحط والمرض والعالم نہیں ہے؟ ارے حضور کی بدولت تو کافروں سے بھی عذاب ٹل گیا۔ اور قرآن پڑھ کے دیکھیں، مکے کے کافروں نے جب نبی پاک کو بہت ستایا، طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں، گلیوں بازاروں میں پتھر مارے، ظلم و ستم کی انتہا کر دی، حضور خود فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی پیغمبر نہیں ستایا گیا۔ کافروں نے ستایا، طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی۔ جب انہوں نے بہت زیادہ ستایا ان کا کچھ بھی نہ بگڑا، اللہ کے عذاب میں ان کو کوئی نہ پکڑا، کوئی گرفت نہ ہوا۔ ان کے حوصلے اور بڑے بڑے ہوئے، کہنے لگے کیا بگاڑ لیا اس نبی نے ہمارا، اور کیا بگاڑ لیا اس کے خدا نے ہمارا؟ چنانچہ حفیظ جلندری بھی کہتا ہے، کوئی کہتا تھا تم پر سے بلا کیوں ہٹ نہیں جاتی، ہمارے غرق ہونے کو زمین کیوں پھٹ نہیں جاتی۔ کوئی کہتا تھا میں ایسے خدا سے ڈر نہیں سکتا کہ جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا۔ اے نبی اگر تو سچا ہے تیرا خدا تیری حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ ہمارے پتھروں سے بچاتا کیوں نہیں؟ ہمارا بیڑا گرک کیوں نہیں کرتا؟ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ اذیتیں بھی پہنچاتے تھے اور اس قسم کی باتیں بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے صحابہ کرام سے کہنا شروع کر دیا کہ جاؤ تم اپنے خدا سے کہو، جاؤ تم اپنے نبی سے کہو، جو وہ ہمارا بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ لو، جو کر سکتے ہیں کر لے۔ ارے نہیں نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے خود خدا کو عذاب کی دعوت دی۔ اس قرآن کو پڑھ کر دیکھو، انہوں نے خود کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، اگر یہ تیرا نبی تیری طرف سے سچا ہے اور جو کچھ یہ لے کر آیا ہے وہ بھی تیری طرف سے حق اور سچ ہے تو ہم پر تو پتھروں کا نہیں برسا دے یا کوئی اور ہی دردناک قسم کا عذاب لے آ۔ خود اللہ سے کہا ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ سب کچھ تیری طرف سے حق سچ ہے تو نہیں مانتے، پھر ہم پر تو پتھروں کا نہیں برسا دے یا اور دردناک قسم کا عذاب لے آ۔ لو جناب، انہوں نے خود اللہ سے کہا پھر بھی عذاب نہیں آیا تو صحابہ کرام بھی سوچنے لگے معاملہ کیا ہے۔ اللہ نے آئے کتاب کے سب کی تسلی کر دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب اللہ ان کافروں پر عذاب اس لیے نازل نہیں کرتا کہ تم بھی ان میں تکلیف فرما۔ اگر تیری ذات گرامی ان میں نہ ہو تو یہ تباہ و برباد ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، یہ مستحق کے عذاب ہو کر بھی جو عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے تیری ذات گرامی کا، یہ صدقہ ہے تیری ذات کا، تیرے وجود پاک کا۔ بولو حضور کے وجود کی برکت سے کافروں سے عذاب چلا یا نہیں چلا اس دنیا میں؟ تو جو کافروں کے لیے داخل عذاب ہے وہ مومنوں کے لیے داخل بلائے والوبا نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ راتوں کو اٹھ کے جو عبادت کرتے ہیں ان کی بدولت اللہ کا عذاب بے شمار آفتیں بلائیں پڑ جاتی۔ اگر یہ اللہ والے نہ ہوں پتہ نہیں کتنی بلائیں اور کتنی وبائیں نازل ہو جائے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ یہ ساری ساری رات لگے رہتے ہیں،
کیوں لگے رہتے ہیں؟ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے۔ سنو سنو، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جانا اور فجر کی نماز اٹھ کر جماعت کے ساتھ پڑھ لینا یہ اسلام ہے، لیکن ساری ساری رات اس کی محبت میں لگے رہنا یہ عشق و محبت ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کرنا ہوگا، مما رزقناہم ينفقون، یہ اسلام ہے۔ لیکن سارا گھر کا گھر اٹھا کر لے آنا صدیق اکبر کی طرح یہ عشق و محبت ہے۔ عشق کی دنیا الگ ہے۔ جو ہے نا مسلمان وہ 40واں حصہ زکات دیتے ہیں اور عشق والے سب کچھ لے آتے ہیں۔ عشق والے گھر کا گھر اٹھا کر لے آتے ہیں۔ یہ عشق و محبت کی دنیا ایک الگ دنیا ہے، عاشقوں کی دنیا الگ دنیا۔ اس واسطے عشق مانگا تھا۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو کہتے ہو یا اللہ روٹی دے، یا اللہ بوٹی دے، یا اللہ کوٹھی دے، اور تم روٹی بوٹی مانگتے ہو۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتائیں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق کو علی از حق طلب۔ فرماتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا کر یا اللہ اپنے محبوب پاک کے عشق کا ایک درجہ ہی عطا فرما دے، وہ درجہ سوز عطا فرما جو تو نے صدیق اور مولا علی کو عطا کیا تھا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ یہ ہے مانگنے کی چیز۔ حضور کی محبت مانگا کرو، حضور کا عشق مانگا کرو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے کہ عشق سلامت کوئی ہوں، جس منزل وچ عشق پہنچاوے اوتھے ایمان خبر نہ کوئی یہ عشق جو ہے بڑا شارٹ کٹ راستہ ہے، بڑی جلدی پہنچ جاتا ہے۔ اس کیسی سواری ہے، کراچی سے گاڑی پر بیٹھے تو لاہور اور راول پنڈی کتنی دیر میں پہنچیں گے، اور ہوائی جہاز میں بیٹھے تو 1.25 گھنٹے میں۔ تو یہ ایسی سواری کہ وہ 22 گھنٹے کا سفر اس نے 1.5 گھنٹے میں طے کر لیا۔ عشق بھی ایسی سواری ہے کہ عاشق بڑی جلدی مسافر طے کر کے منزل کو پا لیتا ہے۔ تو صاحبان عشق بنو، صاحبان محبت بنو، صاحبان محبت بنو۔ شکل جو ہے اس کو تو نکتہ چینی سے ہی فرصت نہیں، یہ تو ہر وقت یہ کہ یوں ہے تو یوں کیوں ہے، یوں ہے تو یوں کیوں ہے، تو یوں لانی پڑی۔ صاحبان عشق بنو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت اختیار کرو، پھر دیکھو یہ محبت کس مقام پر پہنچاتی ہے۔ محبت کو بھی محبت کی دنیا الگ ہے۔ اہل عشق اور اہل محبت کا تعلق وابستہ رہا۔ تو میں آج کیا کر رہا تھا کہ ہم لوگ تو جاتے ہیں نا تو، اور یہ اللہ والے چونکہ صاحبان عشق ہوتے ہیں، ان کو وہ لگن، وہ عشق اور وہ محبت ہونے نہیں۔ وہ محبت، وہ لگن سونے اس کے لگ جاتے ہیں، اس کی جان میں ساری ساری رات لگے رہے۔ بولو پھر اللہ ان کو کچھ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ دیتا ہے۔ بس یہ سن لو کہ اللہ کیا دیتا ہے، اس کے بعد میں تقریر ختم کروں گا۔ حدیث قدسی صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ ان کو کیا مرتبہ اور مقام بخشتا ہے۔ بس یہ سن، اللہ فرماتا ہے یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفلوں کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، فرائض بھی ادا کرتا ہے، واجبات بھی ادا کرتا ہے، اور رات کو میری محبت میں
نفل پڑھتا ہے تو یہ نفل جو پڑھتا ہے ان نفلوں کے ساتھ وہ میری طرف قرب حاصل کرتا ہے، قرب کی منزلوں پر فائز ہوتا ہے. پھر کیا ہو جاتا ہے؟ احببتہ، اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر وہ میرا محبوب بن گیا، محبوب سبحانی بن جاتا ہے. غوث اعظم محبوب، اللہ فرماتا ہے پھر وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو پھر اس کو محبوبیت کا نتیجہ اور ثمرہ کیا ملتا ہے؟ بس فرمایا فائدہ احببتہ، جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ فرماتا ہے پھر اس کے کان میں ہو جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی بصر آنکھ میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کا ہاتھ میں ہو جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ حملہ کرتا. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کا پاؤں میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَفِي رِوَایَةٍ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اور اس کی زبان میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہوں. فرمایا بَإِذْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ کچھ مجھ سے مانگے تو میں ضرور ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. یہ ہے اللہ کا فرمان، حدیث قدسی جو صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے. مدرج سن، اللہ فرماتا ہے اس کے کان میں ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا، آنکھیں میں ہو جاتا ہوں جن سے دیکھتا، زبان میں ہو جاتا ہوں جن سے بولتا ہے، ہاتھ میں ہو جاتا ہوں جن سے حملہ کرتا ہے، پیر میں ہو جاتا ہوں جن سے چلتا. کیا وہ خدا کا بندہ خدا بن جاتا ہے؟ نہیں. کیا خدا بندہ بن جاتا ہے؟ نہ بندہ خدا بنتا ہے نہ خدا بندہ. کیا خدا اس بندے کے اعضاء میں، آنکھوں، کانوں، زبان، ہاتھ پاؤں میں گھس جاتا ہے؟ پنجابی کے اندر بڑھ جاتا ہے؟ نہیں. حلول اور اتحاد بھی نہیں ہوتی تو پھر کیا ہو؟ الحمدللہ ہم مشرک نہیں ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بندہ خدا نہیں بن سکتا، خدا بندہ نہیں بن سکتا، خدا کسی میں حلول بھی نہیں کر سکتا، وہ ان چیزوں سے پاک ہے. تو پھر کیا ہوتا یہ ہے کہ وہ بندہ خدا کی صفتوں کا مظہر بن گیا. خدا نہیں بنتا، خدا کی صفتوں کا مظہر بن جاتا ہے. بس یہی چیز آپ کو بتانی ہے. اگر اس کو کوئی سمجھ لو تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ تمام اختلافی مسائل کا حل اس کے سامنے آ جاؤ. اگر اس ایک بات کو سمجھ تو سن لو، یہ اللہ کا بندہ اللہ نہیں بنتا، اللہ کی صفتوں کا مظہر بن جاتا ہے. مظہر پڑھے لکھے حضرات تو سب کو جانتے ہیں، اور یہ تو شہر بڑا پرانا تاریخی مشہور شہر ہے، ہمیشہ علم و فضل کا گہوارہ رہا ہے. یہاں سے بڑے بڑے نامور شخص بھی ہوئے ہیں، بڑی بلائیں بھی ہوئی ہیں یہاں سے. ہے بڑا تاریخی شہر. تو یہاں پر بفضل تعالیٰ ہمارے اہل سنت کے مدارس بھی ہیں. تو طلباء حضرات، علماء حضرات تو بہت زیادہ جاننے والے ہیں. آپ حضرات توجہ کریں، مظہر اس میں ظرف ہے، ظاہر ہونے کی جگہ. اس کا معنی ہے ظاہر ہونے کی جگہ. سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں کیونکہ بات بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتی. زمین پر ایک شیشہ رکھ دیا جائے تو بتاؤ آسمان پر چمکنے والا چاند اس شیشے میں نظر آئے گا یا نہیں؟ تو کوئی عقل مند یہ نہیں کہے گا کہ شیشہ چاند بن گیا، اور نہ کوئی یہ کہے گا کہ چاند شیشہ بن گیا، نہ کوئی یہ کہے گا کہ چاند آسمان سے اتر کر شیشے میں گھس گیا. تینوں باتیں نہیں.
شیشہ چاند نہیں بنا، چاند شیشہ نہیں بنا، چاند آسمان سے اتر کر شیشے سے بڑے بھی نہیں، شیشہ زمین پر، چاند آسمان پر، شیشے کی جنس اور چاند کی جنس اور، شیشہ بہت چھوٹا، اس کے مقابلے میں چاند بہت بڑا، لیکن شیشہ اپنے اندر ایک کمال رکھتا ہے، اس کمال کی بنا پر وہ چاند تو نہیں، چاند کا مظہر بن گیا، سب چاند کے جلوے اس میں نظر۔ اسی طرح اللہ کا بندہ جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اس میں ایک ایسا کمال پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ آئینہ بن جاتا ہے اور اس میں خدا کی صفات کے جلوے نظر آتے ہیں۔ جس طرح شیشے میں چاند کے جلوے نظر آتے ہیں، اس اللہ کے ولی میں خدا کی صفات کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اور بہ بھی جا یار، تو ہو سکو کن بھی تینوں مونٹ پہ دینے تو صحیح ملے۔ سنو ذرا غور کے ساتھ، یہ جڑے ہوں نا صوفی بڑی مصیبت کرتے گئے، مصیبت ہی ہوں صوفی کوئی نہیں۔ سنو، وہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، مظہر، پھر صفت ہوتی ہے اللہ کی، اور اللہ کی صفت کا جلوہ نظر آتا ہے اس کی ذات میں۔ یہاں ایک بات ہے بڑی باریک کی، دیکھو چاند جو شیشے کے اندر نظر آ رہا ہے، سبحان، شیشے میں جو چاند نظر آ رہا ہے، بولو گے اس چاند کا غیر ہے؟ جو آسمان پر چاند ہے یہ اس کا غیر ہے؟ غیر بھی نہیں اور عین بھی نہیں، یہ اس چاند کا غیر بھی نہیں، کیونکہ غیر وہ ہوتا ہے کہ جس کا وہ غیر ہو اس کے مقابلے میں اس کی حیثیت مستقل۔ تو اگر درمیان میں پردہ ہو جائے تو شیشے میں چاند نظر آئے گا، کیونکہ یہ چاند اس کا غیر ہے۔ اگر غیر ہوتا تو پردہ ہونے کے باوجود اس میں بھی چاند ہوتا اور اس میں بھی ہوتا، تو یہ اس چاند کا غیر نہیں اور عین بھی نہیں۔ چاند شیشے کے اندر عین بھی نہیں، عین چاند تو آسمان میں۔ تو شیشے کے اندر جو چاند نظر آ رہا ہے وہ اس چاند کا غیر بھی نہیں اور اس چاند کا عین بھی نہیں۔ عین کہیے تو غلط، غیر کہیے غیر اللہ سمجھے گی۔ ارے اگر حضور کے کمالات کو اللہ کے کمالات کا غیر ہو تو یہ شرک ہے، کیونکہ غیر ہوتا ہے کہ جس کا وہ غیر ہو اس کے مقابلے میں اس کی حیثیت مستقل ہو۔ اگر غیر کہو تو حضور کے کمالات مستقل ہوں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں حضور کے کمالات اللہ کے کمالات کا غیر نہیں، کمالات ہیں اللہ کے ظاہر ہوتے ہیں ذات مستقل۔ نہ عین ہے، عین کہو تو شرک، غیر کہو تو بتا۔ کسی بات سے محبت والے کہتے ہیں تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ مظہر اپنے مظہر سے جدا نہیں، مظہر اپنے مظہر سے جدا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ والے قدرتی نہیں ہیں اور یاد رکھنا جدا بھی نہیں، یہ مظہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے، اور نبی کریم مظہر ہے اللہ کی ذات کے اور اللہ تعالیٰ کی صفات۔ نہیں کبھی اس کی وضاحت کروں گا، سنو ذرا غور کے ساتھ سنو۔ اسی مسئلے کو مولانا روم نے بھی مسند میں بیان، اسی مسئلے کو امام راضی نے تفسیر کبیر میں بیان کیا۔ کہ بس یہ دو تین تشریح عرض کر کے پھر گفتگو ختم کروں۔ سنو ذرا غور، مولانا روم نے اس مسئلے کو اس طرح سمجھایا، بزرگوں کے انداز بڑے مبارک بڑے نچوڑ ہوتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں دیکھو بعض آدمیوں کو، بعض عورتوں کو جن چمٹ جاتے ہیں، جنوں کا چمٹنا
اور چمٹ کر انسان کو مخصوص الآواز بنا دینا، یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار نادر ہے، کیونکہ یہ حقیقت قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یتخبطہ الشیطان من المس، اس آیت کی تفسیر ہے، علماء نے جہاں سے یہ مسئلہ ثابت کہ جن انسان کو چھو کر مخبوط الآواز بنا دے، اور واقعات تو اتنے ہیں کہ اگر واقعات لکھے جائیں اور جمع کیے جائیں تو دفتروں کے دفتر بار صورت یہ ایک حقیقت، جن چمٹ جاتا ہے اور انسان کو مخبوط الآواز بنا دیتا ہے۔ جس بندے پر جن کا اثر ہوتا ہے، غلبہ ہوتا ہے، اس بندے پر جب دورہ ہوتا ہے تو وہ بندہ بولتا ہے، اور جاننے والے کیا کہتے ہیں کہ جن بول رہا ہوں، حالانکہ منہ بندے کا، زبان بندے کی، آواز بندے کی، بولتا کون ہے؟ آنکھ بندے کی، دیکھتا کون ہے؟ کان بندے کے، سنتا کون ہے؟ ہاتھ بندے کے، قوت کس کی کام کرتی ہے؟ وہی بندہ جب اس کو افاقہ ہوتا ہے تو اتنا کمزور اور ضعیف ہوتا ہے کہ اس سے ہلا نہیں جاتا، اور دورے کی حالت میں اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کئی آدمی اس کو سنبھال نہیں سکتے، اور جب اس کو افاقہ ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے تو نے یہ بات کہی ہے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی خبر نہیں۔ تو جس وقت اس کو دورہ پڑتا ہے اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اس کے اپنے بشری اوصاف مغلوب ہوتے ہیں اور جن کے اوصاف غالب ہوتے ہیں۔ جن جب دورہ کرتا ہے، اثر کرتا ہے، اس کے بشری اوصاف کو مغلوب کر کے اپنے اوصاف کو غالب کر دے۔ بولو کیا وہ بندہ جن سے انسانیت میں سے نکل کر جنوں کی جنس میں چلے گئے؟ جنسیت نہیں بدل، ویسا بندہ ہی ہے، مگر اس پر جن کا اثر اور غلبہ ہو گیا، اور جن نے اس کے بشری اوصاف کو مغلوب کر کے اپنے اوصاف کو غالب کر دیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں جن اللہ کی ایک مخلوق ہے، جب مخلوق کے اثر اور غلبے کا یہ حال ہے تو خالق کے اثر اور غلبے کا کیا؟ جس بندے پر خالق کا اثر اور غلبہ ہو جاتا ہے اس بندے کے بشری اوصاف مغلوب ہو جاتے ہیں، ربانی اوصاف غالب ہو جاتی ہیں، پھر آنکھ بندے کی دیکھنا خدا کا، کان بندے کے سننا، زبان بندے کی بولنا خدا کا، ہاتھ بندے کے قوت خدا کی کام پر۔ عارفوں کے بادشاہ مولانا روم نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ گفتائے اللہ قوت گرچہ از خلقوں میں عبد اللہ قوت، فرماتے ہیں آواز اگرچہ عبداللہ کی حالت سے نکلتی ہے مگر اس کا بولنا حقیقت میں اللہ کا بولنا ہو۔ تو اب ذرا غور کے ساتھ سن لو، بات چھوٹی سی ہے، مسئلے سارے یاد ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے اس بندے کا سننا پھر میرا سننا، فَكُنْتُ سَمْعَهُ، پس ہو جاتا ہوں میں اس کی سمع، الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جس سمع کے ساتھ وہ سنتا، یعنی پھر وہ اپنی بشری صفت کے ساتھ نہیں سنتا بلکہ میرے ساتھ سنتا ہے، میری صفت کے ساتھ سنتا ہے۔ تو مسئلہ حل ہو گیا۔ بولو اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے یا نہیں؟ اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب میری صفت کا مظہر ہو جاتا ہے، میرے ساتھ سنتا ہے، تو پھر میری عطا سے میری صفت کا مظہر ہو کر وہ بھی ہر جگہ سے سننے لگ جاتا ہے، جہاں سے کوئی پکارے وہ سنتے۔ امام راضی فرماتے ہیں سمع القریب والبعید، وہ پھر قریب و بعید کی سننے لگتا ہے۔ اور بولو اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے اس کی آنکھ میں ہو جاتا ہوں، پھر وہ اپنی بشری آنکھ سے نہیں دیکھتا، میرے ساتھ دیکھتا۔ تو جب اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے تو اللہ کی صفت کا مظہر ہو کر وہ بھی ہر جگہ دیکھنے لگ جاتا ہے، جو فرماتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کی زبان میں بن جاتا ہوں۔ اب سمجھ لو وہ مسئلہ، غوث آدم کے حالات میں تم نے پڑھا ہوگا کہ غوث آدم جب جوش میں آ کر مردہ زندہ کرتے تھے تو فرماتے تھے تم بے عزمی، وہ تو میرے حکم سے،
اور بعض جو اس حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کم بے عزن اللہ، وہ اللہ کے حکم، یہ لفظ ہے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کم بے عزن اللہ، اور حضرت غوث اعظم کم بے عزنی مقام جو ہے کم بے عزن اللہ کا بڑا ہے، یہ صوفیات جانتے، مقام کم بے عزن اللہ کا بڑا، وہ اونچا درجہ ہے اس سے، کم بے عزنی سے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب غوث اعظم کم بے عزنی فرماتے تھے تو زبان غوث کی ہوتی تھی اور متکلم خدا ہوتا تھا، خدا فرماتا تھا اٹھ میرے ہو، اس وقت فاعل ہوتا ہے اللہ اور ان کی زبان ہوتی ہے اللہ، درمیان میں بندے کی زبان ہو گئی واسطہ، اور فاعل کام کرنے والا کم بے عزن اللہ میں اس کے برعکس ہے، یہ مقام بہت اونچا ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا اس کی زبان میں ہو جاتا ہوں۔ سیدنا غوث اعظم کی اپنی تصنیف فتوح الغیب، یہ غوث پاک کی اپنی تصنیف، غوث اعظم اس میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ صلاحیت کے مقام کو حاصل کرتا ہے وہ تب بنتا ہے، افضال بنتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وقت یرد الیہ التکوین، غوث اعظم فرماتے ہیں پھر کن کہنا اس کو عطا ہو جاتا ہے، وہ کن کہتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے، کن کہنا عطا ہوتا ہے، صاحب تکوین ہو جاتا ہے۔ تکوین کے معنی کن کہنا، غوث اعظم فرماتے ہیں اس کو کن کہنا عطا ہوتا ہے، پھر وہ بھی کہتا ہے ہو جا تو چیز ہو جا۔ تو جو لوگ تجربہ کرتے ہیں معلوم ہوا یہ مقام ولایت اور مقام اولیاء سے واقف ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ہاتھ ان کے ہوتی ہے، قوت خدا کی کام کرتی ہے۔ حضرت علی نے قلعہ خیبر کا دروازہ اٹھا لیا، بعد میں 40 آدمی اس کو ہلاتے تھے، وہ ہلتا نہیں، لوگوں نے کہا آپ نے کیسے اٹھا لیا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اس کو قوت جسمانی سے نہیں قوت ربانی سے، اسی بات سے کہتے ہیں شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، ہاتھ ان کے تھے، قوت خدا کی کام کرتی تھی، شہنشاہ ولایت تھے۔ تو میرے دوستو اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ کام کرے۔ آپ سمجھ لو کہ جب اولیاء اللہ کی یہ شان ہے کہ ان کا دیکھنا رب کا دیکھنا، ان کا سننا رب کا سننا، ان کا بولنا رب کا بولنا، وہ دور و قریب کی سن لیتے ہیں، دور و قریب دیکھ لیتے ہیں، دور و قریب تصرف کرتے ہیں۔ جب اولیاء اللہ کی یہ شان ہے تو صحابہ کی شان کیا ہوگی، نبیوں کی کیا شان ہوگی، سید الانبیاء کی کیا شان۔ میرے بزرگوں اور دوستوں معلوم ہوا کہ ہمارا جو ہے یہ سنت کا عقیدہ ہے کہ سن لیتی ہے، دیکھ لیتے، تصرف کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی شرح میں امام راضی فرماتے ہیں قدر علی التصرف بذات ہم قریب بن سے ڈوبتے جہازوں کو پار لگا، وہ تو مخالفین نے بھی تسلیم ہے۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب اٹھا کے دیکھو امداد المشتاق، اس کے اندر انہوں نے لکھتے ہیں غوث اعظم اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور بھی لوگ حاضر، یکا یک آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، جلال میں ہے۔ حاضرین نے خیال کیا ضرور کوئی بات، تھوڑی دیر کے بعد آپ پہلی حالت پر آ گئے۔ انہوں نے پوچھا، حاضرین نے تو فرمایا کہ میرے چند مرید سمندر میں جہاز میں بیٹھ کر آ رہے تھے، جہاز خطرے میں آ گیا، انہوں نے مجھے پکارا، مجھ سے مدد مانگی، بظاہر میں تمہارے پاس بیٹھا تھا، فباطن ڈوبتے جہاز کو پار لگے۔ جہاز تاجرا گرداب سے فوراً نکل آیا، جہاز تاجرا گرداب سے فوراً نکل آیا، وظیفہ جب انہوں نے پتیا یا غوث اعظم کا، ہمارا ایمان ہے سن لیا کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان کی سما نو بن گئی۔ کیسے دیکھ لیا؟ ارے دیکھ لیا، اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں۔ ڈوبتے جہاز کو پار کیسے لگا دیا؟ اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھ پاؤں
میں بن جاتا ہوں۔ غوث اعظم تو ولیوں کے بھی سردار ہیں۔ نہیں، جناب تھانوی صاحب نے ایک اور بات لکھی ہے، نوٹ کرو کتابوں کے نام: الافادات الیومیہ، دوسری کتاب کرامات امدادیہ، اور تیسری کتاب تذکرۃ الرشید، تفصیل کے ساتھ الافادات الیومیہ جو تھانوی صاحب سے محفوظ ہے۔ میرے پاس کتاب محفوظ، پوری اتنا ہی باتیں نہیں میں کروں گا، جتنے ساری سے بات کروں گا۔ میں نے اپنی کتاب درس توحید کے اندر یہ واقعہ لکھا بھی ہے۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے پیر بھائی جہاز میں بیٹھ کر جا رہے سمندر کا، اب جہاز آ گیا طوفان میں، کپتان نے خطرے کا بگل بجا دیا، جہاز اس طرح ابھی ڈوبا، چیخ و پکار پڑی، لوگ رو پیٹ رہے تھے، کیا بنے؟ تھانوی صاحب لکھتے ہمارے پیر بھائی جو جہاز میں تھے وہ وہی مراقب ہوتا ہے، اور مراقبے میں اندر ہی اندر انہوں نے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کو پکارا، یہ ان کے پیر، ان کو پکارا اور ان سے مدد مانگی کہ آپ کا نام امداد اللہ ہے، مدد کرو۔ کتنے مراقب ہوئے، دنیا میں مدد مانگی، اور ادھر کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ حاجی صاحب نظر آئے اور جہاز کو کندھا دے کر اس کو طوفان سے نکال رہے، دیکھا نظر آیا کہ کندھا دے کر جہاز کو خطرے سے نکال دے، جہاز خطرے سے نکل گئے۔ وہ اور سنو تماشا، ادھر کہتے ہیں حاجی صاحب جب اپنے حجرے سے باہر نکلے تو کپڑے اتار کر مرید کو دیے، تو اس نے کہا جی ان کپڑوں میں سے تو سمندر کے پانی کی بساند آ رہی، کپڑے بھی سمندر کے پانی میں بھیگے تھے۔ اور سن، شام کو ایک آدمی دبا رہا تھا، مٹھی چاپی کر رہا تھا، جب وہ یہاں پہنچا تو زخم تھا، تو اس نے کہا حضرت یہ زخم کیسے ہو گیا، آپ تو کہیں گئے آئے نہیں؟ تو فرمایا تمہارے پیر بھائیوں کا جہاز خطرے میں آ گیا تھا، میں نے کندھا دے کر اس کو پار لگایا تھا، اس کی وجہ سے وہ نشان پا گیا۔ یہ کرامت لکھ کر تھانوی صاحب نے 1.5 صفحہ آگے لکھا ہے کہ عقلی طور پر یہ بات ہو سکتی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا، پھر عقلی طور پر اس کو ثابت کیا۔ اب ذرا سنو، کیونکہ اپنے پیر کا مسئلہ تھا نا لکھ دیا، کہیں ہم غریبوں کا ہوتا تو پتہ نہیں کتنے فتوے لگتے، ذرا فتوے سنو۔ پہلا فتویٰ تو یہ لگتا کہ جب خطرے کا وقت آیا تو سمندر میں جہاز میں بیٹھے ہوئے غیر اللہ سے مدد مانگی۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا پہلا شرک ہے، کیونکہ تقویت الایمان کی شرح تفسیر الاخوان میں لکھا ہوا ہے تجھ سوا مانگے جو غیروں سے مدد ہے وہ مشرک فی الحقیقت اشد، سخت مشرک ہے، چھوٹا یا مشرک نہیں، بڑا مشرک۔ تو پہلا شرک تو یہ ہوا کہ تھانوی صاحب کے پیر بھائی نے مدد مانگی غیر، مدد بھی مانگی اندر اسی نہیں مراقبے میں، اور ادھر حاجی صاحب نے چھوڑ دی۔ یہ دوسرا شرک۔ تیسرا شرک یہ کہ مصیبت کے وقت غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کو چھوڑ دیا، اور حاجی صاحب خود آ بھی گئے، جہاز کو پار بھی لگا دیا، سبحان اللہ۔ ہم کچھ نہیں کہتے، ہم کہتے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہیں گے کہ جب 14ویں صدی کا ایک پیر اس طرح مراقبے میں پکارنے سے سمندر میں آ کے ڈوبتے جہاز کو پار لگا سکتا ہے، تو جو پیروں کا پیر ہے، غوثوں کا غوث ہے، وہ فریاد سن کے جہاز پار نہیں لگا سکتا۔ جہاز تاجرا گرداب سے فوراً نکل آیا، جہاز تاجرا گرداب سے فوراً نکل آیا، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا۔ غوث اعظم خود فرماتے ہیں پہلے میرے سپرد رات تینوں میں اور پھر سارا زمانہ میں۔ آپ فرماتے ہیں الانس لہم مصائف والجن لہم مصائف والملائکۃ
لہم مسائق وانا شیخ الکل۔ غوث اعظم فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہیں، جنوں کے بھی پیر ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہیں، مگر میں سب کا ہوں۔ میرے مرید جن بھی، میرے مرید انسان بھی، میرے مرید فرشتے، میں سب کا پیر۔ آپ شیخ الکل ہیں۔ میں نے رات بھی آپ کو بتایا تھا، حضرت مجدد صاحب فرماتی ہیں جب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا ولایت پر قبضہ ہے غوث اعظم۔ کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک آپ کا فیض نہ ہو اور آپ کی مور نہ۔ میرے دوستو، حضرت کی بڑی شان، بڑا من، بڑے کمال اللہ نے۔ آخر میں ایک بات کروں کہ یہ جو ہم 11ویں کرتے عرس کرتے ہیں، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ غوث اعظم کو کیا فائدہ؟ سروے کرنا چاہیے یا نہیں؟ بس یہ بات کر کے پھر میں گفتگو ختم۔ پڑھ لو ایک مرتبہ۔